سورہ فاتحہ شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن ہر بیماری کی شفا کس طرح ہے، اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، وہ بیماری کے اعتبار سے الگ الگ ہوگا، اور وہ بیماری کے اعتبار سے کیا طریقے الگ الگ ہیں وہ حکیم صاحب بتائیں گے۔ حکیم صاحب یعنی بڑے علماء جو اس فن کو جانتے ہیں، وہ طریقہ بتائیں گے کہ تمہیں اس بیماری میں سورہ فاتحہ اس طرح استعمال کرنی ہے تو شفا ہو جائے گی۔ کوئی ایک متعین طریقہ نہیں ہے، اور ایک عام طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کرو، اور دم کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پھونکو کہ ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے بھی جائیں۔ اگر صرف ہوا جائے گی فائدہ نہیں ہوگا۔ نفس مانے جو دم کرنا ہے، پھونکنا ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ ہوا کے ساتھ تھوک کے ذرے بھی جائیں، اور ہر بیماری میں یہ مفید ہے۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں کی جو بیماریاں ہیں ان میں سورہ فاتحہ سب سے زیادہ کارگر ہے، لیکن میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ سے کام لینے کے لیے طریقے مختلف ہیں، اور وہ طریقے اہل علم جانتے ہیں، اور وہ ان طریقوں کے مطابق بتائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، اور دوسری صورتوں میں فائدہ کم ہوگا۔ مثال دوں میں، میرے پاس میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بچہ جب حفظ کرتا تھا تو دماغ کمزور تھا، ایک صفحہ بھی وہ قرآن پاک کا یاد نہیں کر پاتا تھا۔ تو بامبے میں جامع مسجد میں مولانا شوکت صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے پاس وہ گئے بچے کو لے کر، اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت یہ بچہ جو ہے یہ حفظ کرنے بٹھایا ہے مگر بہت کمزور ہے اور ایک صفحہ بھی حفظ نہیں کر پاتا ہے۔ تو مولانا شوکت صاحب نے کہا کہ ایسا کرو، روزانہ صبح پانی پر الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھ کر کے آمین تک پوری سورت پڑھ کر کے دم کرو، اور دم کر کے وہ پانی اسے پلاؤ۔ چنانچہ انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو چند دنوں کے بعد میں سبق بڑھنے لگا، اور ختم ہوتے ہوتے تو دو صفحے یاد کرنے لگا، اور آج وہ ہمارے یہاں تراویح پڑھا رہا ہے وہ بچہ، اور بہترین قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ اور لکھا ہے، اگر بچہ کمزور ہے حفظ کے اندر، اس کو یاد نہیں رہتا ٹھیک، تو ایک روٹی پر زعفران، مشک اور زعفران ملا کر کے اس کی سیاہی بناؤ، اور ایک روٹی پر پوری سورہ فاتحہ وللضالین آمین تک لکھ کر کے صبح ناشتے میں بچے کو کھلا دو 40 دن پابندی سے، اس کی وہ تو کمزوری دور ہو جائے گی۔